بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو شوال شروع ہوتا ہے، تو شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ 6 روزے نفلی روزے ہیں، فرض روزے نہیں ہیں، لیکن ان روزوں کی بھی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو شوال کے 6 روزے رکھنے میں ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح کہ ہم نماز فرض ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرض سے پہلے بھی سنتیں ادا کرتے ہیں، بعد میں بھی، کہیں شروع میں ہے، کہیں شروع میں بھی ہے اور بعد میں بھی سنتیں ہیں۔ جیسے نماز فجر ہے، فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز ظہر ہے، فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر بعد میں 2 سنتیں ہیں۔ تو یہ جو اضافی عبادات ہے فرض کے علاوہ، یہ ہر جس طرح نماز میں ہے، اسی طرح جو ہے روزے کے حوالے سے بھی جو ہے مستحب ہیں، یعنی نفلی روزے بھی ہیں، اور اس کی حکمت بھی ہے، چل کر کے آگے حکمت بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، ساتھ شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے، تو فرمایا ایسے ہے گویا کہ اس نے سال بھر جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، یعنی کوئی دن اس کا روزے کے بغیر نہیں گزرا، روزانہ کی بنیاد پر اس نے روزے رکھے۔ اور پھر آپ نے بطور دلیل کے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سال کے جو ہے 360 دن ہوتے ہیں، تو مہینہ بھر جو اس نے روزے رکھے 300 کے برابر تو وہ ہو گئے، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ جو ہے 30 کو جو ہے 10 کے ساتھ جب آپ ضرب دیں گے تو 300 بن جائیں گے۔ پھر آگے 6 ہیں، 6 کو جو ہے جب آپ جو ہے 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 60 وہ بن جائیں گے۔ تو گویا کہ جو ہے 300 جو ہے وہ ماہ رمضان والے روزے اس کے برابر ہو گئے، اور 60 جو ہے وہ 6 روزے جو ہے بن جائیں گے۔ تو گویا کہ جو شخص ماہ رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے، ساتھ جو ہے شوال کے بھی 6 روزے رکھتا ہے، تو ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے زندگی بھر جو ہے وہ روزے رکھے ہیں۔ تو بڑا اعزاز ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی روزے رکھتے تھے، اور روزے کی الگ برکات ہیں۔ یعنی حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے انسان نے زندگی میں جو بھی اعمال کی ہے، تو ہر عمل کے جو ہے الگ الگ جو ہے وہ دروازے ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ہر نیکی کے جو ہے الگ الگ دروازے ہوں گے۔ نماز کا الگ ہوگا، زکوٰۃ کا الگ ہوگا، اور روزے دار کا جو ہے الگ دروازہ ہوگا، ریان۔ تو روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوگا، اگر اس نے صدقات و خیرات کیا وہ بھی دروازہ کھلا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو نماز جنازہ میں شامل ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کس نے آج روزہ رکھا؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون جو ہے بیمار کی تیماردار؟ فرمایا کہ جس کے اندر جو ہے اتنی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں، یعنی جو ہے وہ روزہ بھی ہے، نفلی روزہ، نماز جنازہ میں شرکت بھی ہے، بیمار کی تیمارداری ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اضافی عبادات ہیں، جیسے فرض نمازوں کے ساتھ جو ہے سنتیں ہیں، اسی طرح جو ہے فرض روزوں کے ساتھ جو ہے وہ نفلی روزے بھی ہیں۔ انہی روزوں میں سے جو ہے شوال کے 6 روزے بھی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرائض کے علاوہ جو ہم سنتیں یا نوافل پڑھتے ہیں، تو فرائض کی ادائیگی میں جو کمی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کا ازالہ جو ہے یہی سنتیں اور نوافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، نوافل پڑھیں یا نہ پڑھیں، سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، وطر، یہاں تک کہ وطر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں آپ کا دل کرے تو پڑھیں ورنہ پڑھیں، کوئی حد نہیں۔ لیکن لوگ یعنی المیہ یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ گئے، فرض پڑھے، اب وہ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں بتایا گیا ہے کہ سنتوں کی اہمیت ہے، نوافل کی اہمیت ہے، اب ان کے دل میں جو ہے وسوسے ڈال کر دین سے دور کرنے کی کوشش ہے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اگرچہ یہ سنت ہے، نوافل ہیں، واجب کے درجے میں نہیں، فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن ان کی برکات ہیں، اور ان کی برکات کیا ہوں گی؟
حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے کا جو حساب ہوگا وہ نماز سے متعلق، یعنی پہلا پیپر جو ہے وہ نماز کا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ، فرمایا فین صالحات فقد افلح وانجح، فرمایا اگر اس کی نمازوں میں وہ کامیاب ہو گیا، اس پیپر کو اس نے پاس کر لیا، نمازیں نہیں چھوٹی، پوری پوری نماز ادا کی، تو فرمایا وہ کامیاب قرار پائے گا، پاس ہوگا۔ فرمایا کہ وین فاسد فقد خواب و خسرا، اگر نماز سے نہیں ہے تو پھر چاہے وہ پیچھے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے اس کے رشتہ دار ہوں، دولت ہو، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا ہو، فرمایا ایسے شخص جو ہے خسارے میں ہے، ناکام ہے اور فیل ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ فرمایا فین انتقصا من فریضته شیء، اگر نماز کی فرائض میں جو ہے کئی کمی رہ گئی، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، تشہد میں، فرائض کے جو بھی ہیں ارکان ہیں ان کے میں کہیں کمی رہ گئی، خشوع میں، تعدیل ارکان میں کہیں کمی اگر رہ گئی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا انظروا هل عبدی من تطوع، فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دیکھو کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں جو ہے کوئی نفلی نماز بھی ہے، سنتیں بھی ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، باقی نوافل ہیں یا نہیں ہیں، تو فرمایا فیقمل بہا ما انتقص من الفریضۃ، اگر وہ نوافل ہوں گی تو وہ فرائض میں جو کمی رہ گئی تھی، خشوع کی وجہ سے جو کمی رہ گئی تھی، وہ نوافل ہو گئی یا سنتیں، ان کمی کا ازالہ جو ہے وہ بن جائیں گی۔ تو فرمایا کہ ثم یکون سائر عمل ہی علی ذالک، باقی جتنے بھی عمل ہیں، یعنی یہ تو ایک نماز کی مثال دی گئی کیونکہ مین عمل تو نماز ہے، باقی چاہے وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے لیکن فرض کے علاوہ جو ہے پھر صدقہ تو خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح روزہ ہے، روزہ تو فرض ہے، ماہ رمضان کا روزہ، باقی جو ہے نفلی روزوں کا حکم بھی دیا گیا، تو اس وجہ سے ہے کہ فرض روزوں کے اندر کہیں کمی رہے گی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان جو ہے بسا اوقات غصے میں ایسی باتیں کر جاتا ہے، لاو و لاب کی باتیں کر جاتا ہے، پھر صحیح طریقے سے روزہ ادا نہیں کرتا، کہیں سستی دکھا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ کاہلی، پھر وہ شوق سے روزہ نہیں رکھتا، بس ایسے ہی، یا کہیں دکھلاوا کر دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی ہے، تو جب کمی رہ جائے تو یہ جو نفلی روزے ہیں وہ روزے جو ہے اس کمی کو جو ہے پورا کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں طاقت دی ہے وہ نفلی روزے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کچھ روزے چھوٹ گئے، جیسے خواتین سے عام طور پر جو ہے چھوٹ جاتے ہیں حیض نفاس کی وجہ سے، اسلام جو ہے اجازت دیتا ہے، تو یا اسی طرح کچھ شخص جو ہے بیمار ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں، بہت سارے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے، روزے نہیں رکھ پاتے، تو بعد میں جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد جب وہ چاہتے ہیں کہ قضا کریں، تو آئے وہ پہلے قضا کریں یا نفلی روزے رکھیں، تو پہلا طریقہ تو یہی ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ پہلے قضا کریں، کیونکہ وہ تو فرض ہے، لازم ہے، اگر اس دنیا سے انسان چلا گیا اور قرض ادا نہ کر سکا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ نفلی روزے چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ ثواب سے معروم ہی ہوگی، تو لہذا پہلی ترجیح جو ہے یہی فرض روزوں کو جو ہے جو قضا ہوئے ہیں انہیں جو ہے ادا کیا جائے، اور بعد میں جو ہے وہ نفلی روزے جو ہے رکھے جائیں۔ اگر جو ہے وہ کوئی قضا نہیں ہے تو پھر نفلی روزے رکھیں، یعنی عید کا دن چھوڑنے کے بعد یکم عید چھوڑ کے دوسری عید الفطر جو ہے یعنی شوال کی 2 تاریخ کو آپ روزے رکھیں، مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ، ایک رکھا ہے پھر دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن رکھا، چوتھے دن چھوڑ دیا، 5ویں دن رکھا، مہینے بھر میں جو ہے انہیں مکمل کرنا ہے، تھوڑے تھوڑے رکھیں، اکٹھے رکھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن یہ مستحب عمل ہے، واجب لازم نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو ان پر جو ہے ملامت نہیں کی جائے گی، ملامت ہوگی جب ماہ رمضان کے روزے چھوڑے، فرض چھوڑے، کیونکہ وہ تو اسلام کے رکن ہیں، اس صورت میں جو ہے لعنت اور ملامت یعنی ملامت کی جائے گی، نفلی روزوں کے اندر نہیں۔ تو شوال کے روزے جو ہے ضرور رکھنے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ برکات ہمیں حاصل عطا کر دے، وما علیہ الا البلاغ۔